السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین کے مخصوص مسائل کی کلاس آج مجھے ملی ہے۔ آج ہمارا دوسرا اس کے بارے میں سبق ہے، اور اس کا سبق کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی جسمانی زینت اور آرائش یعنی بناؤ سنگار سے متعلق مسائل۔ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اکثر اوقات جب یہ بیان کرتے ہیں تو مردوں کی بات خواتین کو ذرا دکھ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بات دکھ جائے، کیونکہ کلاس میری نہیں ہے، کلاس آپ کی استاذہ نے ہی لینی تھی، لیکن ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا تاکہ تیسری کلاس آپ کی وہ لے سکے۔ خواتین کے مخصوص اور ان کے خاتون ہونے کی وجہ سے جو خصائص فطرت ہے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کو مستقل بنیاد پر کرنی پڑتی ہیں۔ ناخنوں کا تراشنا، اپنی جو ناخن ہے اس کی برابر طور پر عورت کو خبر گیری کرنی چاہیے، کیونکہ ناخن تراشنے کے مسنون ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے، اور خواتین کو ناخن بڑھانے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ خصائص فطرت میں سے ہے کہ جن کا ذکر حدیث نبوی کے اندر بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور ناخن کاٹنے میں نظافت بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے، اور انہیں بڑھانے میں بد شکلی، بھدا پن اور درندوں کے ساتھ مشابہت، اور ان کے نیچے پانی کا نہ پہنچنا، ان کے اندر گندگی اور غلاظت کا جمع ہونا، یہ ساری خرابیاں ہیں، اور سنت سے ناواقفیت اور کفار کی عورتوں کی تقلید کی وجہ سے مسلمان عورتیں بھی ناخن بڑھانے کی وبا میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ کبھی شادی کی بات پر، کبھی کسی فنکشن کی وجہ سے کہ جی فنکشن آ رہا ہے، میری شادی آ رہی ہے، میں ناخن بڑھا لیتی ہوں۔ تو یہ کوئی درست چیز نہیں ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں خصائص میں سے ہیں، 10 باتیں خصائص فطرت میں سے ہیں: مونچھوں کا تراشنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا تراشنا، انگلیوں کے پوروں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال کاٹنا، استنجا کرنا، اور 10ویں بات راوی کہتا ہے کہ مجھے کچھ غلطی لگ گئی، 10ویں بات شاید کرلی کرنا تھی۔ تو یہ ناخن تراشنا یا جسمانی صفائی کرنا یہ فطرت میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر فکس کر دیا گیا ہے۔ مردوں خواتین کے لیے یہ پکا ہے کہ انہوں نے اپنے جسمانی جو فالتو بال ہیں وہ کاٹنے ہیں، اپنے ناخنوں کو کاٹنا ہے، اور خود کی شکلیں، عقلیں اور اپنی جو وضاقت ہے وہ جانوروں والی نہیں بنانی۔ زیر ناف بال اور بغل کے بالوں کی صفائی بھی عورتوں کے لیے مسنون ہے جس طرح سے مردوں کے لیے ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں حسن ہے، اسی میں جمال ہے۔ اور پھر عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ یہ کب کیا جائے، یہ ناخن، یہ بال کب کاٹے جائیں؟ تو اس میں سلف صالحین کی طرف سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ہفتہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو کاٹ لیا جائے، اور حد یہ ہے کہ 40 دن، اور 40 دن سے زیادہ اس کو چھوڑا نہ جائے۔ اور خواتین نے اپنی ایک روٹین، ایک ترتیب بنائی ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹتی ہیں، اور یہ بات بہت بہترین ہے، لیکن ناخنوں کے بارے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، ناخن نہیں بڑھانے چاہیے۔ اس کے اندر بہت سارے چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں جو اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس جمع ہو، اور شیطان کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ناپاکی والی چیز آپ کے اندر جائے گی شیطان کو وار کرنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 2، سر اور ابرو کے بال، اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اور خضاب سے، کلر لگانے سے بالوں کے رنگنے کا کیا حکم ہے۔ مسلمان عورت سر کے بالوں کو اس کا بڑھانا مطلوب ہے، وہ سر کے بال کاٹے گی نہیں، اور بلا کسی ضرورت انہیں منڈوا دینا یہ حرام ہے۔
شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ جو کہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے سر کے بالوں کا مونڈ دینا، ٹرنڈ کروا لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام بزار نے اپنی مسند میں سیدنا عثمان سے، اور علامہ ابن جریر طبری نے سیدنا اکرمہ سے یہ سندن یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوانے سے عورت کو منع فرمایا ہے۔ منڈوانا کس کو کہتے ہیں؟ ٹرنڈ کروا دینے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں ایک ٹرنڈ چل رہا ہے اور لوگ ٹرنڈیں کرواتے ہیں، خواتین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ممانعت کا اگر کوئی مخالفت کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی۔ اور ملا علی قاری مشکات کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول کریم کا یہ فرمان کہ عورت اپنا سر کے بال نہ منڈوائے یہ اس وجہ سے ہے کہ خواتین کے حق میں چوٹیوں کی شکل میں، گت کرنے کی شکل میں، چوٹی کی شکل میں جو شکل و صورت اور حسن و جمال کی وہی حیثیت ہے جو مردوں کو داڑھی کے حق میں حاصل ہے، یعنی خاتون کی چوٹی کی عزت اور احترام اور حسن و جمال وہی ہے جو ایک مرد کی داڑھی کا ہے۔ تو اس لیے خواتین، اب پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا بال چھوٹے کروائے جا سکتے ہیں؟ کیا بال کٹوائے جا سکتے ہیں؟ کیا بالوں کی سیٹنگ کروائی جا سکتی ہے؟ جی، بالوں کی سیٹنگ اس حد تک کروائی جا سکتی ہے جس سے کفار کی عورتوں کی مشابہت نہ آئے۔ اکثر خواتین کے بال دو منہیں ہو جاتے ہیں تو وہ آخر سے جو دو منہیں جگہ ہوتی ہیں وہاں سے وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتی ہیں، یا کبھی ہوتا ہے بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یا بال آدھے سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو خواتین چھوٹے کروا لیتی ہیں علاج کی غرض سے۔ اول تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ٹریٹمنٹ جو بھی کرنی ہو وہ اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ باقی یہ جو بال دو منہیں ہو جائیں یا بالوں کی پوچھلیں سی بن جائیں تو ان کو اگر کاٹ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کاٹتے کاٹتے وہ بال اسٹیپ کٹنگ میں آ جائیں، وہ بات کندھوں تک آ جائے، وہ بال جو ہے وہ کسی ایکٹریس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں، اور آپ کا سٹائل کسی ایکٹریس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے، اس بات سے اللہ رب العزت نے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ سر کے بالوں کو زیب و زینت کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے چھوٹا کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے بال اتنے بڑے ہو جائیں کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہے تو ضرورت کے مطابق کٹوا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض جو اللہ کے نبی کی ازواج تھیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے ایسا کرتی تھی کہ بال اپنے کٹوا لیتی تھی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زیب و زینت کو اختیار کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور انہیں بال بڑھانے کی اور بالوں کو سنوارنے کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت رہ ہی نہیں گئی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ سجتی تھیں، وہ سنورتی تھیں، وہ ذات برکت اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے کافرہ اور فاسقہ عورتوں یا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہو تو یہ بلا شک و شبہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اگر بالوں کو چھوٹا کرنا صرف اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ بالوں کو بڑھانے کے اندر خوبصورتی ہے، اور یہی مسلمان عورت کا وتیرہ ہے۔ اس بات کو اس طرح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک کے اندر خواتین کا اپنے بالوں کو بالکل چھوٹا کروانا، مردوں کی طرح بالکل ہمیں دو تین انچ کے بال کٹوا لینا، یہ بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے، اور یہ کفار کا طریقہ ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو عرب خواتین تھیں، زمانے جاہلیت کے اندر جو خواتین تھیں، ان کے اندر یہ رویے پائے جاتے تھے کہ وہ بالوں کو بالکل مردوں کے مشابہ کاٹ لیتی تھیں، بالکل چھوٹے چھوٹے کر لیتی تھیں، ٹرنڈ بھی کروا لیتی تھی۔ تو یہ خواتین کے بال بڑھانا یہ ان کی زیب و زینت اور خوبصورتی کے لیے بہترین ہے۔ اب کئی عورتیں کہتی ہیں کہ جی میں بال اس لیے کٹواتی ہوں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کے بال ان کے کندھوں تک تھے۔ ازواج مطہرات نے
اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کرایا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں زیب و زینت اختیار کرتی تھی، بناؤ سنگار کرتی تھی، اور ان کی بہترین زیب و زینت، ہر ایک عورت کی بہترین زیب و زینت اس کے بال ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ایک خاص حکم حاصل ہو گیا تھا کہ اب ان کی شادی تو کہیں ہو نہیں سکتی۔ پورے ان کو جو حکم انہیں ملا، اس کی روح سے پورے روئے زمین کی تمام خواتین میں سے کوئی خاتون بھی ان کی شریک اور ہمسر نہیں ہو سکتی، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور خاص حکم یہ تھا کہ شادی کے تعلق سے ان کی ساری توقعات اب ختم ہو چکی ہیں، اب وہ شادی نہیں کر سکتی تھیں، اور اس میں کسی قسم کی حیرت اور کسی قسم کی ادنا قسم کی آمیزش بھی نہیں پائی جاتی تھی طمع کی۔ تو وہ ایسی عدت گزار خواتین تھیں جو تا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے مبعوث تھیں، وہ کبھی بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ان کے لیے ایک اعزاز تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوگان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم ان کے بعد کسی بھی وقت ان کی بیویوں سے نکاح کر لو، اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو مردوں سے مکمل بے رغبتی اور مایوسی اور یہ زیب و زینت کی بعض ایسی چیزوں میں کوتاہی اور سستی کے لیے رخصت کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی ایک عورت ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ مردوں سے بیزار ہو چکی ہے، اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی شادی والا وقت گزر گیا ہے، یا اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ بیوہ ہے، یا وہ طلاق یافتہ ہے، وہ اگر زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ نہ کرے۔ عورتوں پر ضروری ہے کہ اپنے سر کے بالوں کی مکمل حفاظت کریں اور ان پر مکمل توجہ کریں، اپنی چوٹیاں بنا کر رکھیں، اور انہیں اپنی چوٹیوں کو اپنے سر کے پچھلے حصے پر اکٹھا کر کے باندھنا اور ان کا جوڑا بنانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح بازاری عورتیں ایک ہی چوٹی بنا کر اس کا ایک جوڑا سا بنا لیتی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور عربوں کے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک چوٹی چلتی ہے، عربوں کے ہاں ایک چوٹی معیوب خیال کی جاتی تھی۔ وہ جو ان کی بازاری عورتیں ہوتی تھی نا، وہ ایک چوٹی بناتی تھیں، اور گھریلو عورتیں دو دو چوٹیاں بناتی تھیں۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں جو بازاری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے جوڑے بناتی ہیں۔ تو ذرا ان جو عورتوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کون سی چیز ان کے اندر معیوب ہوگی اور کون سی چیز جو ہے جو انہیں اچھی عورتوں کے ساتھ ملائے گی، اور کون سی چیز جو ہے وہ انہیں بری عورتوں کے ساتھ ملائے گی، انہیں بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو اس بات کا ہم سے مردوں سے زیادہ اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ باقی یہ جو جوڑے کرنے کا سٹائل ہوتا ہے، تو جب جوڑا کیا جائے گا تو کھوپڑی کے اوپر مزید ایک اور کھوپڑی نہیں بنا لی جائے گی، ہاں نیچے گردن کے پاس اگر آپ بالوں کو جمع کر کے لپیٹ لیتے ہیں اور وہ گردن کے ساتھ چھپ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم وہ ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور مٹک مٹک کر اور اپنے کندھوں کو اور اپنے کوہلوں کو ہلا ہلا کر چلیں گی، اور ان کے سر اونٹ کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے اور کوہان کی طرح ہوں گے، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو
بڑی بڑی دور سے پائی جاتی ہے، اور بعض اہل علم نے اس کے اندر جو ہے جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں مائلاتی ممیلاتی، اس کی تفسیر لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ان کے کنگھی کرنے کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ بال ایک جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بدکار عورتوں کی کنگھی کرنے کا طریقہ ہے کہ سارے بالوں کو ایک طرف کر لیا جائے، اور ممیلات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو دوسری عورتوں کو اس طرح کنگھی کریں۔ اصل میں یہ انگریزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیشن ایسے پائے جاتے ہیں جس میں سارے بال ہی ایک طرف کر کے باندھ لیے جاتے ہیں، تو جو یہ کرتی ہے اس کے بارے میں یہاں پر اس کی تنقید کی گئی ہے کہ ایسا کرنا عورتوں کے لیے درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور متوسلہ عورت پر لعنت کی ہے۔ اب واصلہ عورت کیا ہوتی ہے؟ واصلہ عورت اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسروں بالوں کو جوڑ کر اپنے بالوں میں اضافہ کرتی ہے، یعنی وگ لگانا، یہ بھی عورتوں کے لیے درست نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی درست نہیں ہے، اس کو اللہ کے نبی نے لعنت والا کام کہا ہے۔ اور متوسلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو یہ کام کرنے والی ہوتی ہے، جس پر یہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ عورت اپنے بالوں کے ساتھ خود بال لگاتی ہے، اپنے بالوں میں اضافہ کر لیتی ہے، وہ واصلہ ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور متوسلہ وہ عورت جو کسی دوسرے سے یہ کام اپنے سر پر کرواتی ہے، یہ عمل اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اب ذرا سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت کا حسن اس کے بالوں میں ہے، تو اس وقت عورتیں کہتی ہیں کہ جی کٹوانے میں کیا حرج ہے، اور جب وہی بال کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عورتیں وگوں کی طرف بھاگتی ہیں۔ اگر بالوں میں حسن نہیں تھا تو پھر اب وگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو دلہن کو سجانے کے لیے بھی وگ لگا لی جاتی ہے، تو یہ بھی کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آج کل بہت زیادہ رواج پا رہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ آئے، ایک روایت بیان کرتے ہیں دونوں امام کہ انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے دوران انہوں نے کچھ بالوں کا گچھا نکال کر فرمایا کہ تمہاری خواتین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح بالوں کو اپنے بالوں کے اندر استعمال کرتی ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر میں کسی غیر کا بال لگاتی ہے تو وہ جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ تو یہ وگ لگانا، یہ مصنوعی بال استعمال کرنا جو سر کے بالوں کے مشابہ تیار کیے جاتے ہیں، اس میں دھوکہ ہے، فریب ہے۔ نمبر 2، مسلم خواتین کے لیے ابرو کے تمام بالوں کو یا تھوڑے بہت بالوں کو مونڈ کر یا انہیں ترشوانا یا انہیں صاف کر دینا یا ایسی دوائیاں استعمال کرنا جس سے اس کی بھویں صاف ہو جائیں یا بھویں کم ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو نمس کہا جاتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والی خاتون پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ النامصۃ والمتنمصۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامصہ اور متنمصہ پر لعنت فرمائی ہے۔ نامصہ کون ہے؟ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خیال میں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اپنی ابرو کے تمام بالوں کو یا کچھ بالوں کو صاف کر دے۔ متنمصہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے لیے یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے، کہ پارلروں میں جا کے جو ابرویں بویں بنوائی جاتی ہیں، پلکنگ کروائی جاتی ہے، یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح سے پیدا کر دیا ہے وہ بہترین ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَآمَرُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان سے کہوں گا اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو بگاڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ ہے کہ آپ بھویں بنوائیں، آپ پلکنگ کروائیں، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو گودنا گودتی ہیں اور گودنا گدواتی ہیں
اور ابرو کے بال اکھیڑتی ہیں اور اکھڑواتی ہیں اور دانتوں کو گھسا کر خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اور در حقیقت وہ اللہ کی بنائی گئی صورت کو بگاڑنے والی ہیں۔ اب یہ گدوانا کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے ٹائم میں ٹیٹو بنوانا، اور ابرو کے بال اکھیڑنا یعنی پلکنگ کروانا، اور دانتوں کو گھسا کر خوبصورت بنانا یعنی دانتوں کے درمیان جو آج کل فیشن چل رہا ہے فاصلہ کروانے کا، کہ غلطی سے کسی کا دانت پہ چڑھا ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر فیسیں دے کر گھسا کر دانتوں کو برابر کروانا، یہ اللہ کے نبی نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ان کے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے دانتوں کو گھسا کر ان کے درمیان جھری پیدا کی جائے، کہتے ہیں نا کہ یہ دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے تو یہ عورت بڑی خوش قسمت ہے، یہ مرد بڑا خوش قسمت ہے، یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی کا تعلق دانتوں کے ساتھ فاصلے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی پیدا کرنے کی لالچ میں دانتوں کو گھسا کر ان کے درمیان شگاف بنایا جائے، اپنے دانتوں کی شکل کو بگاڑ پیدا کر لیا جائے، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی علاج ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری پڑ گئی ہے، اس صورت میں دانتوں کا کوئی علاج کروایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسم میں گودنا گنوانا، یہ ٹیٹو بنوانا کسی صورت درست نہیں ہے۔ اس کو واشمہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو ہاتھ یا چہرے میں سوئی کو چبھو کر اس جگہ پر سرما یا انک وغیرہ بروا دے۔ آج کل مشین آ گئی ہے، آج کل وہ سوئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوئی کے ساتھ جلد کے اندر سوراخ کیا جاتا تھا، سوئی گرم ہوتی تھی، سوراخ کرتے تھے اور پھر بعد میں انک والی سوئی ہوتی تھی اس کو اس جگہ پر گھسا دیتے تھے۔ انک اب وہ جلد کے نیچے چلی جاتی تھی اور اوپر سے نظر آتی تھی، تو آج کل اسی چیز کو جدید کر دیا ہے اور آج کل یہ ٹیٹو بنانے والا سسٹم بن گیا ہے۔ آج وہی سوئی والا سسٹم ہی ہوتا ہے، وہ چلتی ہے، گھومتی ہے، اچھی خاصی درد ہوتی ہے ٹیٹو بنانے کے لیے اور لوگ وہ بنواتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ خواتین کے لیے خضاب لگانا، مہندی لگانا اور بالوں کو رنگنے کا کیا حکم ہے؟ خضاب، امام نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور پیروں کا مہندی کے ساتھ رنگنا شادی شدہ عورت کے لیے مستحب ہے اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ امام نووی کا اشارہ امام ابو داؤد کی اس روایت کی طرف ہے جس میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت نے مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے رسول، میرے محبوب کو اس کی بو ناپسند تھی۔ لیکن اللہ کے نبی خود مہندی سر پر لگاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ مہندی نہیں لگاتے تھے اللہ کے نبی۔ اب سیدہ عائشہ کیونکہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتی تھی تو اللہ کے نبی کو ان کی اسمیل ہاتھوں سے جو آتی ہوگی نہیں اچھی لگتی ہوگی۔ ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس ہاتھ میں ایک خط تھا تو آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا۔ تو اس عورت نے کہا یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تو عورت ہے تو اپنے ناخنوں میں تبدیلی کر لیتی، یعنی آپ نے یہ جو جیسے ہماری عورتیں عرق لگاتی ہیں، میری امی جان لگاتی ہیں، انگلیوں کو عرق لگاتی ہیں، میری بیگم بھی لگاتی ہے، تو یہ انگلیوں کو جو عرق لگانا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں اپنے ہاتھوں پر عرق لگا سکتی ہیں، اپنی ہتھیلیوں پر مہندی لگا سکتی ہیں اور اس کو 24 گھنٹے بھی لگا کے رکھ سکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے بھی ایسا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی ایسی چیز سے اپنے ناخنوں کو نہیں رنگ سکتی جو وہاں پر طے بنا دے، جیسے نیل پالش وغیرہ ہے، طے بنی ہوگی تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وضو کا پانی نیچے نہیں پہنچے گا اور عورت کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اب کئی پوچھتے ہیں کہ جی وقتی طور پر نیل پالش لگا سکتے ہیں، تو اس میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بناؤ سنگار کرنے کے لیے۔ اب ہماری تو دلہنیں ہی نیل پالش کے بغیر تیار ہی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ دلہن ہو اور اس کی نیل پالش نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دلہن کو نیل پالش نہیں لگانی۔ اچھا وہ کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی اگر اتنی ہی زندگی موت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ بغیر نیل پالش کے جو دلہن بیچاری تیار ہو سکتی ہی نہیں ہے تو چلیں اتنی کو لگا لی جائے کہ جس سے کم دلہن تیار ہو جائے اور پھر بعد میں صاف کر لی جائے۔ لیکن اگر اس نیل پالش کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اس میک اپ کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو پھر اس عورت نے لعنت والا کام کیا ہے۔ بننا تو اس نے خوبصورت تھا لیکن اللہ سے لعنت پڑوا لی۔
پھر خواتین کا اپنے بالوں کو رنگنے اور ان میں خضاب لگانے کے بارے میں سوال ہے۔ تو اگر تو بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے تو اس سفیدی کو کالے رنگ کے علاوہ کسی بھی دوسرے رنگ سے رنگ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بلیک کلر کرنے سے، سیاہ خضاب لگانے سے منع کیا ہے۔ اور یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان عمومی بات ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ سیاہ رنگ کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں رنگا جائے گا۔ تو امام نووی ریاض الصالحین میں ایک باب قائم کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت۔ سیاہ خضاب کی ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب لگاتا ہی ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات۔ اب کئی خواتین ہوتی ہیں کہ عمریں ابھی بوڑھوں والی نہیں ہوتی، تو بالوں میں سفیدی اترنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی ہارمونز کے چینج کی وجہ سے، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے، کبھی بچے کی پیدائش کی وجہ سے، کبھی کسی بھی وجہ سے، کبھی سر کے نیچے وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جلد کے نیچے، تو اس سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بلیک کلر کے علاوہ، بلکہ علماء ایک اور بات کی بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر ہے، ابھی بال سفید ہونے کی عمر نہیں آئی، بال اس عمر میں لوگوں کے کالے ہوتے ہیں اور آپ کے سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کو دوسرے رنگوں کے ساتھ شامل کر کے اس کو ڈارک کرنے کے لیے، یعنی براؤن کلر میں مہندی کے اندر اگر بلیک کلر شامل کر لیا جائے تو وہ ڈارک براؤن ایسا بن جاتا ہے جو کہ بلیک کے قریب قریب ہو جاتا ہے، تو اس کو رنگا جا سکتا ہے۔ اب وہ کلرنگ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ مہندی لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے، آج کل کلرز کی کریمیں ملتی ہیں، خواتین یوز کرتی ہیں، مرد بھی یوز کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زیورات کے بارے میں سوال اکثر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، کبھی کیونکہ ایک فتویٰ بڑا معروف ہوا تھا جو کہ سعودی عرب کے ایک ہمارے غیر عاقل ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ پیش کرنا شروع کر دیا کہ عورتوں کے لیے سونے اور چاندی، عورتوں کے لیے زیورات پہنے سونے کے جائز نہیں ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات کا استعمال عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بلا اکراہ بالکل درست ہے، جائز ہے، لیکن ان زیورات کا محرم لوگوں کے علاوہ اجنبی مردوں کے سامنے جائز ہونا، ظاہر ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت زیور پہنے گی، عورت زیور پہنے، اس کو زینت اختیار کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زیور کا مطلب یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے ہار ہی پہنے، ہاتھوں میں انگوٹھی پہن لینا، یا کوئی رنگ پہن لینا، یا کوئی چھلا پہن لینا، یا کوئی ہاتھ میں بریسلٹ کا استعمال کر لینا، یا گلے میں کسی لوکٹ کا پہن لینا، یا کانوں میں بندے پہن لینا، یا ٹوپس وغیرہ پہن لینا، کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے، غیر محرم مردوں کے سامنے ان کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ان کو چھپائیں گی، اور خصوصاً گھر سے باہر نکلتے وقت ایسے مردوں کی موجودگی میں جن کی نظریں عورت پر پڑیں اور وہ عورت کی زینت کو دیکھیں، ان سے یہ چھپائیں گی۔ اور عورت کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے نیچے جو زیور پوشیدہ ہیں وہ ایسے زیور پہنے جس کی آواز آئے۔ اب کئی چیزیں ایسی آتی ہیں وہ چھنکار والی آ جاتی ہیں، زیور نہ بھی ہوں۔ میں نے بازار میں جوتی دیکھی ہے کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے ہیں، اب جب عورت چلے گی تو چھن چھن کی آواز آئے گی، اور یہ آواز دوسرے مردوں کو آپ کی طرف دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر فرمایا وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اس طرح سے زور زور سے اپنے پاؤں نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اب عورت نے اپنے آپ کو سجایا سنوارا ہوا ہے، اوپر پورا پردہ کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں جا رہی ہے تو جائے، لیکن اگر وہ کچھ ایسا پہن کر جا رہی ہے جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف دیکھیں، کچھ چل اس طرح سے رہی ہے، یا اس کی جوتی کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مرد اس کی طرف دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ عورت چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اپنی زینت کو ظاہر کرنا یہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ کر سکتی ہیں، اور اپنے شوہروں کے سامنے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو اور ہم مردوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظروں کے اندر حیا پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر بھی آپ کا لمبا ہو گیا ہے،
میں امید کرتا ہوں کہ میری کوئی بات ناگوار گزری ہوگی تو مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔